دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. سورت عبس وتولا، یہ 42 آیات پر مشتمل ایک مکی صورت ہے. 7 آیات ہیں. اعلان عام کے بعد نازل ہوئی. ایک نابینا صحابی مکے میں موجود تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، اور خانہ کعبہ کے اندر قریش کے بڑے سردار موجود تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت پیش کر رہے تھے. اتنے میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نے مداخلت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کیا تو آپ نے ان کی طرف توجہ نہیں دی، بے رخی کا مظاہرہ کیا. اس پر اللہ تعالی کا عتاب نازل ہوا اور فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، جو آدمی اسلام قبول کر چکا ہے اور آپ کی طرف دوڑا آتا ہے، آپ اس سے بے اعتنائی اور بے التفاتی کا رویہ اختیار کر رہے ہیں، اور جو آپ کی دعوت کو مسترد کرتے ہیں آپ ان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. تو یہ اس میں آئی ہے. اس کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ قرآن کی دعوت آخرت پر ایمان لا کر عمل صالح کرو. اہل استغنا کافر و فاجر ہیں. اچھا، آخری آیت میں کہا گیا اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. کافر کی جمع کفارہ ہے، فاجر کی جمع فجرہ ہے. جیسے خازن کی جمع خزنہ ہے اور طالب کی جمع کیا ہے؟ طلبہ ہے. طلباتن، طلبہ کہتے ہیں ہم لوگ. طلباتن اسلامی جمعیت طلبہ. کفرۃ الفجرہ. اس میں ایک بہت اہم لفظ ہے استغنا کا. استغنا کا مطلب ہے لاپرواہی، بے پرواہی، کیئرلیسنس. یہ لفظ بہت ہی کلیدی لفظ ہے. اب آ جائیے اس کے ساتھ پیراگراف کا جائزہ لیتے ہیں. پہلے پیراگراف میں یہ بات بتائی گئی ہے آداب دعوت. دیکھیے، دعوت قبول کرنے والے چاہے غریب ہوں، چھوٹے خاندان کے ہوں، لیکن انہیں برابر اہمیت دی جانی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے پیسے والوں کو توجہ دی جائے، مالداروں کی طرف توجہ دی جائے اور کہنے کہ یہ بہت بڑے لوگ ہیں، سردار ہیں. یہ دعوت کے آداب سکھائے گئے. دعوت کو جو بھی قبول کرتا ہے اس کو برابر اہمیت دی جانی چاہیے. اسی لیے حضرت نوح کے زمانے میں بھی ایک بات کہی گئی تھی کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ اراذلنا، گھٹیا لوگ ہیں. لیکن حضرت نوح نے صاف کہہ دیا وما انا بطارد المؤمنین، میں مومنین کا ساتھ چاہے وہ چھوٹے ہوں غریب ہوں میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا. تو تحریک کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آپ کا کارکن اگر مخلص ہے، سچا مومن ہے، اس کو برابر اہمیت دینی چاہیے، چاہے وہ لنگڑا ہو، چاہے وہ اندھا ہو، چاہے وہ معذور ہو، لیکن اس کے جذبات کو، اس کے ایمان کو، اس کی قربانیوں کو پیش نظر رکھنا پڑے گا. دوسری آیت میں بتایا گیا قرآن تذکرہ ہے، نصیحت ہے. استغنا کا رویہ چھوڑ کر ایمان لے آؤ. بے پرواہی، استغنا کا رویہ یعنی کیئرلیسنس، چھوڑو یار یہ کوئی قرآن ہے ایسے ہی ہے. یہ جو رویہ ہے یہ ہوتا ہے سرداروں، سیاستدانوں اور دین سے دور لوگوں کا. تیسرے پیراگراف میں آخرت کو ثابت کرنے کے لیے انفسی دلائل ہیں، انٹرنل ایویڈنس ہے. خود اپنی ذات میں ڈوبو، اور بار بار میں کہتا ہوں اپنے من میں ڈوب کر
पाजा सुरागे जिंदगी। और चौथे पैराग्राफ में कुरान के अवामिर पर अमल करने की दावत दी गई है और उसमें ये बात कही गई है कल्ला लम्मा यक़दी मा अमारा, कल्ला हरगिज नहीं, अभी उसने अल्लाह के अवामिर पर अमल नहीं किया। इसके बाद 5वें पैराग्राफ में दलाइल रुबूबियत से आखिरत पर इस्तिदलाल है, 6ठे पैराग्राफ में मनाजिर क़यामत है और आखिर में आखिरी पैराग्राफ में बताया गया है कि जो अहले ईमान है वो जो है उनका क्या हालत होगी क़यामत के दिन, उनके चेहरे बड़े खिले हुए होंगे, दाहिकतुम मुस्तबशिरा, उनके चेहरे पर हंसी और मुस्कुराहट खेल रही होगी। इसके बरखिलाफ जो अहले जहन्नम होंगे, यौमइज़िन वुजूह यौमइज़िन अलैहा गबरा, उनके चेहरों पर खाक उड़ रही होगी, तरहकुहुम कतरा, और वो जिल्लत छाई हुई होगी, उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा, ये काफिर लोग होंगे, ये फाजिर। फाजिर का मतलब है बड़े बड़े गुनाह करने वाले, फाजिर बड़े बड़े गुनाहों में मुलविस, फाजिर। फजर का मतलब तो है फटने वाले, आपे से बाहर होने, फाजिर का मतलब इसी से फजर है। फजर में क्या होता है, किस तौ फूटती है, सुबह फूटती है। फाजिर से मुराद है जो आपे से बाहर हो जाए, आपे से बाहर हो जाए। और फासिक भी जो है, जो छिलका उतार देने को फासिक कहते हैं, जैसे बेलिबास हो जाना। मुशर्रफ ने अपने जमाने में क्या किया था, कॉलेजों के अंदर, गुजरावाला में, फैसलाबाद में लड़कों और लड़कियों को चड्डी पहनाकर मैराथन रेस में लगाया था अमेरिका के कहने पर। इस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत को उरियानी और फहाशी में मुब्तला करने के लिए ये पूरा, फिर मुजाहरे हुए, लोगों की ज़मीर ने इसको गवारा नहीं किया, फिर वो मामला दब किया। लेकिन उसने पाकिस्तान को तबाह करने के लिए कोई कसर न